ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی محفل سے ہوا جس میں لوگ ہنس رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں میں لذت کو توڑنے والی کو ملا لو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں موت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے تو پھر آخرت کی تیاری کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے، اور موت کے بعد میں جن اعمال کی اسے ضرورت ہے ان اعمال کا اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ موت کے حوالے سے میں نے مختلف مجلسوں میں کئی بار مختلف ٹاپک پر میں نے بیان کیا، لیکن آج کی اس مجلس کے اندر میں خاص طور سے اس وقت کے کچھ حالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہونے لگتی ہے تو اس وقت کیا ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اتری کل من علی فان، یعنی جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ موت تو صرف زمین والوں کو آئے گی، ہم تو موت سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اب تو موت ہم پر بھی واقع ہوگی۔ تو یہ موت کا جو ایک سلسلہ ہے یہ سب پر جاری ہوگا، یہاں تک کہ جو حضرت ملک الموت ہیں، لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، ان پر بھی موت واقع ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر غم پریشانی میں موت کو یاد کرے تو غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے تو اسے کوئی غم اور پریشانی باقی نہیں رہ جاتی، اور موت کی یاد سے نیکیوں کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ موت کے بعد اس جہان کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے جہان کے اندر مجھے جانا ہے اور وہاں اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر بندہ خود بخود نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ یہ دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا گیا ہے، اور موت کو ہمارے اوپر اس لیے طاری کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے اچھے برے اعمال کا حساب رب کی بارگاہ میں دے اور اچھے اعمال کی جزا پائے اور برے اعمال کی سزا پائے۔ تو یہ ایک طرح کا امتحان کا مقام ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اسی لیے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے لے لو، اور جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے لے لو، اور فرصت کے لمحات سے مصروفیت کے لیے توشہ جمع کر لو، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تمہارا نام کل مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ تنہا روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس، تمام نفوس پر اللہ تعالیٰ موت مسلط کرتا ہے۔ تو کون موت دیتا ہے؟ توفتہ رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ مرنے والوں پر موت مسلط کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ملائکہ ہے، ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ کئی فرشتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی تتوفاہم الملائکہ، اور وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، ایک فرشتہ نہیں، یہاں پر فرشتے کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت دینے والا کوئی ایک فرشتہ نہیں بلکہ کئی فرشتے ہیں، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ روح تو صرف حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں 6 فرشتے اور بھی ہوتے ہیں۔ 3 فرشتے مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور تعظیم و تکریم کے ساتھ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر علیین میں پہنچا دیتے ہیں، اور 3 فرشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو کفار کی روحوں کو ٹاٹ کے ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر سجین کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک فرشتہ اس کام کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے جس کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں حضرت جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس شخص کے سر کے قریب حضرت ملک الموت موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت میرے اس صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو میں بشارت دیتا ہوں کہ میں ہر مومن کا رفیق ہوں، اور اے اللہ کے نبی آپ جان لیں کہ میں جب بھی کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے گھر والے روتے چلاتے ہیں، میں اس کے گھر کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، مجھ کو تو یہاں پر بار بار آنا ہے، اور جب تک بھی اس گھر کے اندر ایک بھی بندہ موجود ہے مجھے آنا ہے۔ اور کہا کہ ہر دن اور رات میں 5 مرتبہ میں لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھتا ہوں، قسم خدا کی اے نبی مکرم بے شک میں تو ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنے کی ذاتی طور پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ میں تو اسی وقت روح قبض کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی ڈیوٹی عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار حضرت ملک الموت سے کہا تھا کہ کیا بات ہے تم روح قبض کرنے کے لیے آتے ہو، ایک مکان میں جا کر کے روح قبض کرتے ہو دوسرے مکان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا تھا کہ میں عرش کے پاس رہتا ہوں، اللہ کا حکم آتا ہے اور جو مجھے پروانہ ملتا ہے اسی کے اعتبار سے میں روح کو قبض کرتا ہوں۔ تو یہ ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کی لگا دی ہے، اور اللہ جس کے بارے میں حکم دیتا ہے وہ اسی کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اور نہ تو موت کا وقت آگے پیچھے ہوتا ہے نہ موت کی جگہ آگے پیچھے ہوتی ہے، اور موت سے اگر کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرما دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملنی ہے، یعنی کہیں پر بھی رہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی جس جگہ بھی تم ہو موت تم کو پا لے گی اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہو۔ تو کہیں پر بھی بندہ چلا جائے مضبوط محلوں میں چلا جائے تب بھی اسے موت وہیں پر آ کر کے پا لیتی ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے اور موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، لیکن انسان رزق کے لیے مارا پھرتا ہے اور موت سے بچنے کی کوئی کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن موت کی تیاری بھی بندہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی رویہ ہے جس کے اندر ہر کوئی خاص لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی عام لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ اور حضرت ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو عام لوگوں کو تو وہ نظر نہیں آتے، پہلے نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئے اور آپ نے انہیں تھپڑ مارا جن سے ان کی آنکھ نکل آئی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا مولا مجھے تو نے ایسے بندے کے پاس میں بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آنکھ دوبارہ عطا فرما دی اور فرمایا جاؤ میرے بندے سے کہو کہ یہ بیل ہے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال تمہاری عمر کے اندر میں بڑھا دوں گا۔ اب حضرت ملک الموت آئے اور آ کر کے اس بات کو رکھا تو آپ نے فرمایا مجھے تو ابھی موت آ جائے، کیونکہ اس کے بعد میں تو موت آئے گی نا، سال پورے ہو جائیں گے، تو ابھی موت آ جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کی سرزمین پہ پہنچا دینا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ریت کے ٹیلوں کے پاس ایک جانب جو موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے وہ تمہیں قبر میں دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ پہلے لوگوں کے سامنے حضرت ملک الموت آیا کرتے تھے تو لوگ بہت انہیں برا بھلا کہتے تھے، تو پھر بعد میں بیماری، حادثات اور دیگر شکلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کو بھیجنا شروع کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ملک الموت آئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، آپ سے اجازت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ ہمارے پاس موت آتی ہے تو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی ہے، آپ کی بارگاہ میں جب حضرت ملک الموت آئے تھے تو پوچھ کر کے آئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سرانے موجود تھی، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے رب کی رحمتوں میں جلووں میں اس وقت گم تھے، تو انہوں نے اجازت مانگی، ملک الموت نے اندر آنے کی، انہیں اجازت نہیں ملی، دوسری بار اجازت مانگی تو اجازت جب نہیں ملی، تیسری بار انہوں نے اجازت مانگی تو انہوں نے اتنی بلند آواز سے اجازت مانگی کہ گھر میں جتنے لوگ تھے سب کے سب ہیبت زدہ ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کون ہے؟ تو جب وہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے یہ لذتوں کو توڑنے والے، خواہشوں اور تمناؤں کو جو ہے وہ کچلنے والے، اور یہ بندنوں کو کھولنے والے، بیویوں کو بیوہ کرنے والے اور بچوں کو یتیم بنانے والے ہیں۔ یعنی بتا دیا کہ یہ حضرت ملک الموت ہے۔ اور بندہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا تھا کہ پوری روئے زمین پر جگہ جگہ روحوں کو قبض کیا جاتا ہے، تو آپ ساری زمین کی لوگوں کی روحوں کو کیسے قبض کر لیتے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت نے بتایا کہ زمین میری نگاہوں کے سامنے تشت کی طرح ہے اور گھٹنوں کے درمیان میں لوح محفوظ ہے، جیسے تم لوگ کھانا کھاتے ہو تو دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، ایسے ہی لوح محفوظ پہ میں دیکھتا ہوں جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت ایک سیڑھی کے ذریعے اترتے ہیں اور مرنے والا بندہ اس کو دیکھتا ہے، اگر دنیا میں بندہ اندھا ہے تب بھی موت کے وقت میں حضرت ملک الموت اس کو نظر آتے ہیں اور وہ آ کر کے مرنے والے بندے کو باندھ دیتے ہیں، کیونکہ اگر باندھ کر کے نہ رکھیں تو موت کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ چھٹ پھٹاتا پھرے۔ تو حضرت ملک الموت اترتے ہیں اور ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حافظ، جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کا رزق لے کر کے روزانہ اترتا ہے۔ ایک دن وہ لوح محفوظ کے پاس میں جاتا ہے بندے کا رزق لینے کے لیے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی روزی تو ختم ہو گئی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اب اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس کا دانہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا، اس کا مطلب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ آپ نے بدر کا واقعہ پڑھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشان لگا کر کے بتایا تھا کہ کل فلاں کافر فلاں جگہ مارا جائے گا، فلاں کافر فلاں جگہ مارا جائے گا۔ دوسرے دن جب صحابہ نے دیکھا تو جہاں جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا ہوا پایا گیا۔ تو جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ کسی کو اگر مکہ شریف میں مرنا ہے تو وہ ہندوستان میں نہیں مرے گا، وہ عمرہ یا حج کرنے وہاں پہنچے گا اور وہیں پر اس کی موت آئے گی۔ ایک روایت میں ہے ایک بار حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھور کر کے دیکھنے لگے، اور جب وہ چلے گئے حضرت ملک الموت تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کون تھے جو مجھ کو بہت گھور کر کے دیکھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ
ایسا کریں کہ مجھے ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے ہندوستان میں پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہواؤں پر حکومت تھی، ہوا نے اٹھا کر کے اس بندے کو ہندوستان میں پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میرے ساتھی کو بہت گھور کر کے دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں آیا تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے تو اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنی ہے، تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اب ہندوستان میں کیسے پہنچے گا۔ لیکن جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا تو وہاں پر وہ موجود تھا۔ تو بندہ جب جہاں پہ مرنا ہوتا ہے وہاں پر چل کر کے اس کو جانا پڑتا ہے، موت اسے آواز دیتی ہے اور وہ لبیک کہتا ہوا اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کی موت مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر موت کو یاد کرنے کا حکم دیا تاکہ بندہ نیک اعمال کے لیے صحیح کرے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھوں کو پکڑ کر کے فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ راہ چلتا مسافر۔ راہ چلتا مسافر کیسے رہتا ہے؟ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ ابھی میری منزل آنے والی ہے۔ ایسے ہی بندے کو انتظار کرنا چاہیے کہ میری موت کا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ بزرگان دین نے فرمایا جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو توبہ کی اسے توفیق جلدی ملتی ہے، دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں خوشی ہوتی ہے اور مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ موت کو بھلا دیتا ہے توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، بے صبری کرتا رہتا ہے، عبادت میں وہ سستی کرتا رہتا ہے، تو یہ ایک انسان کے لیے لازمی چیز ہے کہ وہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بری نہیں ہے۔ ایک موت کو، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ دوسرا مال کی کمی کو بندہ برا سمجھتا ہے حالانکہ مال کی کمی سے قیامت کے میدان میں حساب میں کمی ہوتی ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اسے یہ چیز جو ہے وہ بھاری معلوم ہوتی ہے۔ اب موت جب آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں نے ابھی چند دن پہلے کی مجلس میں وہ تمام مسائل بیان کیے تھے کہ جب کسی کی روح نکلنے کا وقت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ اس کو چارپائی پر کس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹا دینا چاہیے، یاسین شریف پڑھنا، مرنے والے کو تلقین کرنا، وہ تمام مسائل اس سے پہلے ایک مجلس کے اندر میں نے بیان کیے اور ان باتوں کا موت کے وقت میں خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ملک الموت سے کہا تھا کہ مجھے وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں تم کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ یہ تو آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ آپ منہ ادھر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا، پھر جب ادھر آپ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم اور تمام مساموں اور منہ سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور کانوں میں بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور اب جب دوبارہ دیکھا تو وہ اپنی شکل کے اندر آ گئے تھے۔ تو پھر آپ نے حضرت ملک الموت سے کہا اگر کافر کو صرف تمہاری صورت ہی دیکھنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے لیے یہی تکلیف کافی ہے، کیونکہ موت کے وقت کافر جس صورت کے اندر حضرت ملک الموت کو دیکھتا ہے وہ بڑی بھیانک صورت ہوا کرتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ صورت دکھائیں جس صورت میں تم مسلمانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ منہ ادھر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چہرہ گھما لیا اور جب ادھر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان تھا، جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر مومن کو موت کے وقت میں اور کوئی آرام اگر نہ بھی ملے تو تمہارا دیدار ہی بہت بڑے آرام کی بات ہے کہ اتنی اچھی شکل کے اندر تم اس کی روح قبض کرنے کو آتے۔ جب بندہ مومن مرتا ہے، نیک بندہ، تو اسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف پلٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ نفس مطمئنہ یعنی جو بندہ دنیا میں اللہ کی عبادت سے قرار پاتا تھا، موت کے وقت میں وہ بڑے قرار میں ہوگا۔ اطمینان کا معنی کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار ملتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے تو اس کا نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور موت کے وقت میں اسے
बशारत दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन फौत होने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ 2 फरिश्तों को भेजता है। वो उससे कहते हैं, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, इस दारे फ़ानी से निकल और आराम वाले घर में गुल फूलों वाली वादी की तरफ चल, अपने परवरदिगार की तरफ चल, अल्लाह तुझसे राज़ी है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, यानी मौत के वक्त में ऐसी बशारत दी जाती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए अबू बकर, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हें भी अल्लाह ताला ऐसी ही बशारत अता फरमाएगा। तो ये नेक लोगों के लिए बशारत होती है। और परहेजगारों का आलम ये होता है, हज़रत मलकुल मौत जब मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो कान में कहते हैं, अस्सलामु युक़रिउकस्सलाम, सलाम तुमको सलाम कहता है, सलाम अल्लाह का नाम है, यानी अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है। और फिर कहता अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मेरी दावत को कबूल कर, मैं तेरा मुश्ताक हूँ। जन्नत और जन्नती हूरें बड़े शौक़ और बेताबी के साथ तेरा इंतज़ार कर रही। मोमिन जब सलाम सुनता है, बशारत सुनता है, तो कहता है, बशारत देने वाले को हदिया व नजराना पेश करता हूँ। और फिर मोमिन बड़ी खुशी के साथ में हज़रत मलकुल मौत के साथ जाता है। और जब मौत की घड़ियाँ करीब आती हैं तो ये बड़ा फ़ैसला कुन वक्त होता है, बड़ा अहम वक्त होता है। इंसान जब मरने लगता है तो प्यास की इतनी शिद्दत होती है कि उसको लगता है कि तमाम दरिया का पानी मिल जाए तो मैं दरिया का पूरा पानी पी जाऊं। उस वक्त शैतान अपने हाथ में पानी का प्याला लेकर के पहुंच जाता है, कहता है, ये पानी का प्याला है, तुझे देता हूं, 1 सेकंड के लिए अल्लाह का इनकार कर दे। लेकिन पुख्ता ईमान वाला मोमिन कहता है, मरदूद शैतान, यहाँ से भाग जा, मुझे तेरी और तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान जब झिड़क सुनता है तो झिड़क सुन करके वो वहाँ से फरार हो जाता है। हज़रत अबू ज़करिया ज़ाइद कहते हैं, ये इनके नज़ा की बात है, इनकी रूह निकलने के करीब हुई तो आपने को लोगों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, दूसरी मरतबा फिर आपको कलमा पढ़ाया गया, आपने फिर चेहरा फेर लिया, तीसरी मरतबा फिर कहा गया कि ये कलमा पढ़ो, आपने कहा मैं नहीं कहता। अब दोस्तों को बड़ी तकलीफ हुई, इतने परहेजगार आदमी और मौत के वक्त में कलमा से मुंह फेर रहे हैं और कह रहे मैं नहीं कहता। तो थोड़ी देर के बाद में जब हज़रत अबू ज़करिया ज़ाइद रहमतुल्लाह ताला अलैह को होश आया तो पूछा कि तुम लोग क्या मुझसे कुछ बात कर रहे थे? हाज़रीन ने कहा कि हमने 3 मरतबा आपको कलमा पढ़ने के लिए कहा, 2 मरतबा आपने चेहरा घुमा लिया, तीसरी मरतबा कहा कि मैं नहीं कहता। तो ये सुन कर के आपने फरमाया, मुझे खबर ही नहीं हुई कि तुम मुझे कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हो। असल में मामला ये है कि मेरे पास शैतान आया था, पानी का प्याला लेकर के आया था और मेरे दाईं जानिब आकर के कहा कि ये पानी की तुझे ज़रूरत है? मैंने कहा हाँ ज़रूरत है। उसने कहा कि ये कह दो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, मैं तुझे पानी पिला दूंगा। तो मैंने चेहरा फेर करके दूसरी तरफ कर लिया। अब वो दूसरी तरफ आया और आकर के कहने लगा कि पानी की ज़रूरत है? मैंने कहा हाँ ज़रूरत है। उसने कहा कि सिर्फ इतना कह दो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, मैं तुझे पानी पिला दूंगा। कह रहे मैंने फिर चेहरा घुमा लिया। उसके बाद में तीसरी मरतबा उसने कहा कि इतना कह दो खुदा कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं कहता। ये सुन करके उसने प्याला तोड़ दिया और भाग गया। और मेरा मुंह फेरना जो था ना, वो कलमा से मुंह फेरना नहीं था, मुझे पता ही नहीं था तुम लोग क्या कह रहे हो। वो तो जो शैतान मुझे वरगला रहा था उस पर मैंने चेहरा फेर लिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा और जहाँ जहाँ आफरी के सुपुर्द कर दी। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि मौत के वक्त में अगर कोई कलमा पढ़ने का इनकार करे तो उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। पता नहीं वो उस वक्त होश में है कि नहीं है और वो किस कैफियत से दो चार है। और इसीलिए मौत के वक्त में ये नहीं कहना चाहिए कि कलमा पढ़, कहीं इनकार ना कर दे, बल्कि उसके पास में बैठ करके कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए ताकि सुन सुन करके वो भी पढ़ ले। उसको पढ़ने का हुक्म नहीं देना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, इब्राहीम तेरे बंदे हैं, मौत से वो डरते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनसे कह दो कि जब दोस्तों को मिले हुए ज़ायद अरसा हो जाता है तो एक दूसरे की मुलाकात के मुश्ताक होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये इत्तला मिली तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मैं भी तेरा मुश्ताक हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक फूल भेजा, आपने वो फूल सूंघा, वो सूंघते ही आपकी रूह कब्ज़ हो गई। तो ये प्यारे लोगों की रूहें ऐसे निकल जाती है जैसे फूल की खुशबू सूंघने से रूह निकल जाती है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि
حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت والے تھے. جب آپ گھر سے باہر جاتے تھے تو دروازے کو تالا لگا کے جاتے تھے. ایک دن آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے صحن کے اندر. آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور میرے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتا. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے خدا کی تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو، آؤ تمہارے لیے مبارکباد ہے. اس کے بعد نے آپ نے چادر اوڑھی اور پھر اس کے بعد نے آپ کی روح پرواز کر گئی. اچھا، جب موت کا وقت ہوتا ہے تو کچھ علامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں اور ان علامتوں سے کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے میں 3 علامتیں اگر دیکھو، یعنی اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور نتنیں پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. موت کے وقت میں پیشانی پر پسینہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت میں جو شدت ہوتی ہے، تاکہ کوئی گناہ بھی اگر بچ گیا ہے تو وہ گناہ بھی ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس شدت کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے پیشانی پر جو ہے پسینہ آ جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے، تو اس سے بھی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. اور آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ جب دنیا میں بندہ عبادت کرتا تھا، اللہ کی یاد میں روتا تھا، تو اب موت کے وقت میں اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلتے ہیں. اور موت کے وقت میں جو نتنے پھیل جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے رونا آتا ہے. رونے کی وجہ سے ناک سے سانس کی آواز آنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے نتنے پھولنے لگ جاتے ہیں. تو پیشانی پر پسینہ آنا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا اور نتنوں کا پھیل جانا موت کے وقت میں یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اور اگر موت کے وقت میں اس طرح سے گلے سے آواز آئے جیسے جوان اونٹ کا گلا دبایا جائے تو اس کی آواز آتی ہے، یا پھر موت کے وقت میں رنگ بالکل پھیکا پڑ جائے یا منہ سے جھاگ نکلنے لگے، تو یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. یہ تینوں نشانیاں کافر کے لیے ظاہر ہوتی ہیں. وہ حضرت ملک الموت کی خوفناک شکل دیکھ کر کے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا، آواز نکلنے لگتی اور جھاگ نکلنے لگتے. اور کبھی کبھی اس کی وجوہات دوسری بھی ہوتی ہیں، ویسے یہ وجوہات روایتوں کے اندر بیان کی گئی ہے. اور انسان جب دنیا سے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت میں حضرت ملک الموت اس سے بالکل قریب آتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے اور حضرت ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے تو انسان اپنی نکلنے والی روح کو تکا کرتا ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ جو موت کے بعد میں آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا پیچھا کیا کرتی ہیں. ابھی اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں، انہیں میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. موت کے بعد میں جو بندہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر میں تو گھر والے جو پہلے انتقال کر چکے تھے وہ آتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیا ہے، فلاں کہاں ہے. تو مرنے والا کہتا اس کا تو انتقال ہو گیا. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا انتقال ہو گیا، یہاں پہ نہیں آیا، اس کا مطلب وہ جہنم میں چلا گیا ہے. اور اگر کسی شخص کا بیٹا پہلے انتقال کر جائے تو جب اس کے باپ کی روح آتی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. جیسے کوئی مسافر آتا ہے تو اس کا کیسے استقبال کیا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام مرنے والے بندے سے باضابطہ طور پر سلام کہلوایا کرتے تھے. اور حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس ان کے انتقال کے وقت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا، میرا سلام جا کر کے کہہ دینا. اور یہ انیس بنت ابی قتادہ وہ اپنے باپ کی وفات کے 15 دن بعد حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس میں حاضر ہوتی ہیں جبکہ مرد الموت میں تھے. تو انہوں نے کہا چچا آپ جا رہے ہیں نا، آپ جب جائیں تو میرے ابا کو میرا جا کر کے سلام پہنچا دینا. اور حضرت بلال کے بارے میں بھی روایت میں ہے جب موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی کو پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا ہائے افسوس. تو حضرت بلال نے کہا افسوس نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، کل تو میں اللہ کے رسول سے ملاقات کروں گا، صحابہ سے ملاقات کروں گا. تو موت کے بعد میں بندہ ان سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ باضابطہ طور پر ان کا استقبال کرتے ہیں.
کافروں کی موت ان کی روح کو نکالتے وقت میں ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں جو سزا دی جاتی ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ، یعنی کبھی تو دیکھے کہ فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھ پر مار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو۔ فرشتے جب کافروں کی روح نکالتے ہیں تو انہیں مارتے ہوئے ان کی روح نکالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب موت کے فرشتے برے شخص یعنی کافر کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، تو بڑے خبیث جسم کے اندر تھی، بڑے برے طریقے سے اسے ذلت کے ساتھ میں نکال کر کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے گرم کھولتے ہوئے پانی کی بشارت ہو، جہنمیوں کی پیپ کی بشارت ہو، اور ایسے مختلف عذابوں سے موت کے وقت میں اسے جو ہے ڈرایا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم شیخ کو گیلی ریشم سے کھینچا جاتا ہے، اور حضرت ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں دوسرے فرشتے اس ناپاک بدبودار روح کو جب ٹاٹ میں لپیٹ کر کے آسمانوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ملائکہ جب اس روح کو لے جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے، پوچھا جاتا کون ہے تو بتاتے فلاں بن فلاں ہے، تو جواب ملتا یہ ناپاک جسم کے اندر ناپاک روح ہے، ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، آج اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کو لے جاؤ اور اسفل سافلین میں زمین کی گہرائیوں میں لے جا کر کے اس کو ڈال دو۔ اور مومن کی روح جب آسمان پہ پہنچتی ہے نا تو جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے بھی اسے بےتاب رہتے ہیں، عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا فرماتا ہے، اور مومن کی روح کا جسم کے ساتھ میں مرنے کے بعد بھی تعلق رہتا ہے اور وہ دلہن کی طرح آرام سے سوتا ہے اور جنت کی منازل کو وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت کو حکم دیتا ہے میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر کے آؤ، میں نے اسے دنیا میں وسیع رزق دیا، نعمتیں دی، لیکن اس نے نافرمانی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت ملک الموت اس کے پاس بری شکل کے اندر آتے ہیں اور اس سے پہلے اتنی بری شکل اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی ہے۔ جب حضرت ملک الموت آتے ہیں اس کے پاس میں اور اسے بڑی سختی کے ساتھ میں اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور دوسرے فرشتے بھی اسے منہ اور پیٹھ کے اوپر کوڑے مارتے ہیں، پھر اس کی روح کو کمر تک کھینچا جاتا ہے اور روح جب حلق میں آتی ہے پھر وہ فرشتے دوزخ کی آگ اور دھواں اس کی ٹھوڑی کے نیچے پہنچاتے ہیں اور حضرت ملک الموت کہتے ہیں اے ملعون روح نکل، گرم لو اور گرم پانی کی طرف چل۔ اور جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جب روح نکلتی ہے نا انسان کی تو روح جسم سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے، گناہوں کی طرف تو بہت جلدی کرتا تھا، اور جس جگہ وہ گناہ کرتا تھا نا وہ زمین بھی کہتی ہے، وہ زمین کا وہ حصہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہو، اور ابلیس کے چیلے جا کے اپنے آقا کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے دوزخ کے اندر گرا دیا ہے۔ اور یہ ایک بڑا عجیب و غریب لمحہ ہوا کرتا ہے، لیکن جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کفار کی موت کے وقت تو عذاب ہوتا ہے، لیکن مومن کی موت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے مالا مال کرتا ہے۔ اب ایک بات یہ کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے وہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی بڑا عجیب وقت ہوتا ہے۔ موت کی سختی کو سکرات کہتے ہیں، جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، جاں کنی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو جو لوگ انکار کرتے تھے ان کو بھی پھر ماننا پڑتا ہے۔ اب اپنی آنکھوں سے آنے والے جہان کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، نیک ہے تو اچھی چیزوں کا اور برا ہے تو بری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے موت کی تکلیف کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا موت کی تکلیف کا بالکل آسان مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے والی شاخ کو اون میں ڈالے پھر اس کو کھینچے تو شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ جیسے اون کا ایک ریشہ نکلتا ہے ایسی بال بال سے روح کھینچ کر کے باہر آتی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کہا کرتے تھے کوئی عقل مند آدمی ملے تو نزع
کے عالم میں اس سے پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے؟ آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ موت کے وقت کیسا لگتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا خدا کی قسم اے میرے بیٹے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے کے برابر جگہ سے سوراخ سے جو ہے وہ سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدم کی طرف سے میرے سر کی طرف کھینچی جا رہی ہے، ایسی میری تکلیف ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے، آروں سے چیرنے سے بھی زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے بھی زیادہ، ہانڈیوں کے ابلنے سے بھی زیادہ یہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر آ جائے دنیا میں، موت کی تکلیف کو بتا دے تو لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جائے، تکلیف سے ان کو جینے کے اندر دقت پیدا ہو جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھا کرو، اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی، انہوں نے مشورہ کیا 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے، وہ ہم کو بتائے کہ مرنے کے بعد یا موت کے وقت کیسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی تو اچانک ایک کالا شخص نمودار ہوا، پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا اے لوگوں تم نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے لیکن موت کی تکلیف ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ اور یہ درد کتنا درد ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے میرے آقا علیہ السلام ایک انصاری کے پاس گئے جن کا انتقال ہونے والا تھا، پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بہتر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے ہیں، ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قریب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سیاہ والا میرے قریب ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کم ہے اور شر زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی زیادہ برائیوں کو معاف کر دے اور تھوڑی نیکیوں کو مکمل فرما دے۔ پھر پوچھا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ برائی ختم ہو رہی ہے اور سیاہ فرشتہ مجھ سے دور ہو رہا ہے اور جو سفید فرشتہ ہے وہ مجھ سے قریب ہو رہا ہے۔ پھر عرض کیا کہ انہوں نے پھر میرا آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی تمہیں امید ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں پانی پلاتا تھا۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی موت کے وقت میں لاحق ہونے والی تکالیف کا ذکر کیا اور فرمایا اس شخص کو جو تکلیف ہو رہی ہے میں اسے جانتا ہوں، اس کی کوئی بھی رگ موت کا درد محسوس کیے بغیر نہیں ہے، ہر رگ جو ہے وہ موت کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے۔ تو یہ سکرات موت بھی ایک بڑی عجیب گھڑی ہوتی ہے اور انسان اس وقت بڑی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت، اس طرح کی جو روایتیں تو کثیر تعداد میں ہے، لیکن ایک روایت میں یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا ٹھکانہ دے کے بغیر دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، مردہ ان کو دیکھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والا ہم کو دیکھ رہا، وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس میں جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اسے جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی رضا اور جنت کی طرف آ، اور پھر اس کے بعد میں اس کی روح جب نکالتے ہیں تو یکے بعد دیگرے ناخن سے ہر جوڑ سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ یہ اس پر آسان ہوتا ہے اگرچہ تم لوگ اسے سخت سمجھتے ہو۔ جب روح نکالتے ٹھوڑی تک پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ جسم سے جب نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو روح پسند نہیں کرتی جسم سے نکلنا۔ جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنا پسند نہیں کرتا لیکن بعد میں اس کو دنیا میں آ کے اچھا لگتا ہے، ایسے ہی جب روح جسم سے نکلنا چاہتی ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کی رحمتوں میں جاتی ہے تب اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت ملک الموت پھر اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسے دباتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت سے دباتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جس دروازے پر پہنچتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا
کرتے ہیں اور اس کو جنت میں لے جا کر کے اس کی قیامگاہ دکھائی جاتی ہے، پھر اسے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ لے جانے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں اس کو داخل کر دو، اس کو دوبارہ میں زمین ہی سے اٹھاؤں گا۔ بس اب وہ روح زمین کی طرف جانے لگتی ہے اور فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے کر کے آ جاتے ہیں جتنی دیر میں ہم لوگ میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جب تک ہماری روح ساری سیر کر کے واپس ہمارے پاس میں پہنچ جاتی ہے۔ اور حضرت ربی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم 4 بھائی تھے، میرے بھائی حضرت ربی ہم سے زیادہ روزہ و نماز کے پابند تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ ان کو غسل دے رہے تھے، اچانک انہوں نے کپڑا ہٹایا، کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر ہم نے کہا موت کے بعد میں بھی آپ سلام کر رہے ہیں، تعجب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، موت کے بعد بھی سلام کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کی، اللہ مجھ سے بہت راضی ہے اور اس نے مجھے اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھے جنتی لباس عطا کیا ہے۔ جب یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی نا، تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے، آپ فرماتے میری امت میں ایک بندہ مرنے کے بعد بھی بات کرے گا۔ تو یہ ہماری روحوں کو واپس اسی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے، جب تک ہم لوگ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تب تک فرشتے بھی اس روح کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور روح جب نکلتی ہے تو اس وقت میں ہماری آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اسی لیے ہماری آنکھیں موت کے وقت میں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اور موت کے وقت میں جو کیفیت ہوا کرتی ہے اس کا حاصل اتنا ہی ہے کہ 300 تلوار کے وار یا 1000 وار اگر مارے جائیں نا تو جو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے زیادہ موت کے وقت میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن مرتا ہے تو تمنا کرتا ہے ایک تکبیر یا ایک تسبیح یا ایک کلمہ کہنے کا موقع مل جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنے کا مجھے موقع میسر آ جائے۔ اور حضرت ابو سلمہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو لوگ رونے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بند کرو اس کی، اس لیے کہ روح نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو اور دوسری بھی روایتیں ہیں ان کو میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر بیان کیا تھا۔ بہرحال موت کا تذکرہ کرنے کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہی ہے کہ بندہ جو غفلت کا شکار ہے وہ غفلت کے پردوں کو چاک کرے اور یہ تصور کرے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا تو بندہ موت کے بعد کی تیاری کرے گا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ، آج فتح مکہ کا یہ مقدس دن، اس دن کے اندر شامل ہونے والے تیرے محبوب کے جان نثاروں کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، فتح مکہ کی بشارتوں کے صدقے میں مولا ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہم سب کو ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔